آج کے اس اسٹوڈیو کا افتتاح قرآن کریم کی ترجمے کی کلاس سے ہوگا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے انگریزی ترجمہ قرآن کی کلاسز کا اجرا ہوا تھا جو دوسری مصروفیات کی وجہ سے بیچ میں بند کرنا پڑا تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ آئندہ مستقلاً ہفتے میں کم سے کم ایک دفعہ قرآن کریم کی کلاس لگائی جائے، اور اگر 2 دفعہ ہو جائے تو ایک دفعہ انگریزی بچوں کے لیے، انگریزی دان لوگوں کے لیے اور بچوں کے لیے، اور ایک دفعہ اردو دانوں کے لیے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ عام سادہ لفظوں میں محاورتاً بھی بیان کیا جائے گا اور لفظاً بھی ترجمہ بتایا جائے گا، اور اس دوران کوشش کی جائے گی کہ کچھ عربی گرامر کی شدھ بدھ ہو جائے، اور الگ گرامر پڑھانے کی بجائے ساتھ چند ایک ضروری نکات گرامر کس طرح بیان کیے جائیں کہ بچوں اور ان بڑوں کے بھی جن کو قرآن کریم کی واقفیت نہیں، عربی گرامر سے بھی کچھ شناسائی ہوتی چلی جائے، کیونکہ عربی گرامر کے بغیر حقیقت میں محض ترجمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اور اگر انسان ترجمہ جتنی بار پڑھے، جتنی بار چاہے پڑھے، عربی سے ناواقفیت ہو یعنی گرامر سے ناواقفیت ہو تو براہ راست قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ آپ جیسا کہ ہم آگے بڑھیں گے معلوم محسوس کر لیں گے کہ عربی گرامر کا علم ضروری ہے، مگر جیسا کہ میں نے بیان کیا، الگ عربی کلاس اگر گرامر کی لگائی جائے تو اول تو بہت سے لوگوں کے لیے مشکل امر ہوگا، دوسرے ہمارے پاس وقت بھی اتنا نہیں کہ انتظار کریں پہلے گرامر پڑھائیں پھر ترجمہ پڑھائیں، تو ساتھ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مددگار بن کر آگے بڑھیں گی۔ میرا تو خیال تھا وہ جو ہمارے بنگالی تلاوت کرنے والے ہیں ان کی آواز میں اگر تلاوت ہوتی تو بہت اچھا آواز ہوتا، مگر اب میں خود کرتا ہوں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلا جو بامانہ لفظ ہے وہ ایک حرف ہے جو صرف بے ہے۔ بے عربی میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر ساتھ اور مدد کے معنی میں اس کی مدد سے، اس کی برکت سے، اس کی معیت میں، اس کے ساتھ، ان معنوں میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ اسم کا مطلب ہے نام، اور اللہ سب جانتے ہیں، تو یہ نہیں فرمایا کہ باللہ ہے بلکہ فرمایا بسم اللہ ہے۔ لفظ اسم کا الف ایسا ہے جو موصولہ کہلاتا ہے، گر جاتا ہے، اور اس وجہ سے بے اسم اللہ نہیں پڑھا جاتا بلکہ بسم اللہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر محض باللہ کہا جاتا تو اس میں 2 قباحتیں تھیں، ایک یہ کہ کئی ہوں گی لیکن 2 جو ذہن میں میرے اس وقت حاضر ہیں وہ یہ ہیں کہ بے اور تے اور واو، یہ 3 ایسے حروف ہیں کہ اللہ کے ساتھ آئیں اور بعد میں اللہ کے آخری حرف پر جر ہو تو یہ قسم کی علامت بن جاتی ہے۔
تو باللہ کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اللہ کے ساتھ، بلکہ اللہ کی قسم، اور یہاں اللہ کی قسم کھانا مقصود نہیں ہے۔ دوسرے، اللہ کا وجود ابھی پوری طرح متعارف نہیں ہوا، اور اللہ کا مضمون بہت وسیع ہے۔ قرآن کریم جوں جوں آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرواتا چلا جاتا ہے، اور اللہ کا نام متعارف ہے، سب دنیا جانتی ہے، بس یہ نام جو بھی ہے، جس چیز کا بھی ہے، اس کی تمام صفات کو لفظ اسم حاوی ہو جاتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس اللہ کے نام کے ساتھ جو ایک ہی اور واحد اللہ ہے، اس کے نام کی برکت کے ساتھ، اس کا نام لے کر، اور ایک معنی ہے اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی دو صفات نمایاں طور پر بیان فرمائی گئیں۔ ایک یہ کہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور بن مانگے دینے والا، کیونکہ انسان کا وجود بھی بن مانگے آیا ہے اور ساری کائنات کا وجود بھی بن مانگے آیا ہے، اس لیے آغاز کے حوالے سے شروع کرنا بہت ہی پیارا کلام ہے۔ اور رحمان کا مطلب بے انتہا رحم کرنے والا بھی ہے، اور بن مانگے دینے والا کا تعلق رحمان بے انتہا رحم کرنے کے والے کے ساتھ ایک لازم ملزوم کا تعلق ہے۔ جو رحم میں بے انتہا نہ ہو بن مانگے نہیں دیا کرتا۔ اور رحیم کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا۔ تو رحمانیت جہاں آغاز کرتی ہے کائنات کا، تخلیق کا اور انسان کا، وہاں اس کے ساتھ رحیمیت یہ یقین دلاتی ہے کہ کسی ایسے رحمان خدا کے تعلق میں بات نہیں ہو رہی جو ایک دفعہ رحم کر کے بھول چکا ہو یا چھوڑ بیٹھا ہو، بلکہ ایسا رحمان ہے جو ہمیشہ ساتھ دینے والا، ہمیشہ ساتھ رہنے والا ہے۔ تو اس سے بہتر اللہ کا تعارف اور لفظوں میں ممکن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ قرآن کریم میں ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ صورتوں کا آغاز ہوا ہے، سوائے ایک صورت کے، اس کی حکمت الگ ہے جو بعد میں ہوگی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لیکن ساتھ کیا، اس بات کو ذکر نہیں فرمایا گیا۔ اور عموماً ترجموں میں آپ یہ پڑھتے ہوں گے کہ شروع کرتا ہوں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں نے جو قرآن کریم کا ترجمہ شروع کیا ہے اس میں عمداً اس لفظ کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ بیان کیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ بہت سے مضامین پھر نظر سے رہ جائیں گے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کریں کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں یا ہم شروع کرتے ہیں، تو محض شروع کے ساتھ جو اللہ کے نام کی برکت ہے وہیں تک محدود دکھائی دے گی، حالانکہ بے میں اجازت بھی شامل ہے، اور لامتناہی اور برکات ہیں جو اس میں داخل ہیں، صرف پڑھنے کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کرنے میں بھی تو اللہ کے نام کی ضرورت ہے، اور توفیق پانے میں بھی اللہ کے نام کی ضرورت ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی بات شروع بھی نہیں ہو سکتی۔ بس اس حرف کو جو ایک لفظ کے معنی اور بے حد گہرے اور وسیع لفظ کے معنی رکھتا ہے، اسی طرح کھلا رکھنا زیادہ بہتر ہے، لیکن ترجمے کے وقت آپ کا فرض ہے کہ سمجھ جائیں، تاکہ جب بھی پڑھیں تو بے کو موقع اور محل کے حوالے سے اس کے معنی ذہن میں پہنا دیا کریں۔ اللہ کے نام کے ساتھ اب جب کھانا کھاتے ہیں تو کہتے ہیں بسم اللہ، مراد ہے میں اللہ کے نام کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں۔ ایک مہمان آپ کے گھر آتا ہے، آپ کہتے ہیں بسم اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ داخل ہو، اللہ کے نام کے ساتھ میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ تو اس کے معنی اگر معین نہ کیے جائیں تو انتہائی وسیع ہیں اور زندگی کے ہر شعبے پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ دوسری آیت ہے الحمد للہ رب العالمین، لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ بسم اللہ کو بعض لوگ قرآن کریم کا حصہ نہیں سمجھتے، بلکہ ہر سورت کا ایسا عنوان سمجھتے ہیں جس کا آیات میں شمار نہیں ہونا چاہیے۔
اس لیے وہ جو اس کو بسم اللہ کو ہر صورت کا ایک جز سمجھتے ہیں وہ پہلی آیت کے طور پر بسم اللہ کو شمار کرتے ہیں، اور جماعت احمدیہ انہی میں سے ہے۔ اور وہ لوگ جو بسم اللہ کو الگ رکھتے ہیں ان کی کچھ وجوہات بھی ہوں۔ ایک قابل اعتراض بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ قرآن کے اندر بکثرت ایسی آیات ملیں گی، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو گویا قرآن کا جز نہیں ہے، اور یہ درست نہیں ہے۔ حالانکہ بے سے لے کر ناس کی سین تک ہر چیز جو قرآن کے اندر ہے وہ قرآن کا حصہ ہے۔ بس جماعت احمدیہ اس مسلک پر قائم ہے، اسی لیے قرآن کریم میں جو جماعت احمدیہ کی طرف سے شائع کیا جائے بسم اللہ کو نمبر 1 دیا جاتا ہے۔ تو دوسری آیت سورہ فاتحہ کی یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ال کا لفظ قرآن میں اور حمد کے معنی سمجھانے کے لیے ال کے لفظ کی تشریح ضروری ہے۔ انگریزی میں اس کو ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں، یعنی دی یا دا دونوں تلفظ الگ الگ موقعوں پر استعمال ہوتے ہیں، مگر ال میں لفظ دی کے معنی پائے جاتے ہیں اور اس سے زیادہ۔ ال کے اندر جو جو معنی پائے جاتے ہیں اس حوالے سے حمد کے معنی وہی بنتے چلے جائیں گے۔ ال کا ایک مطلب ہے وہ خاص چیز جس کا مذکور ہو چکا ہے، جو ذہنوں میں حاضر ہے۔ تو وہ حمد جس کا تمہارے ذہنوں میں تصور ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، حقیقت میں خدا ہی کی ہے۔ ال کا ایک مطلب ہے کامل اور حقیقی اور سچی۔ تو الحمد کا مطلب ان معنوں میں یہ بنے گا کہ سچی اور کامل اور یقینی اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ ال کا ایک معنی ہے سب وہ چیزیں جو اس لفظ میں مذکور ہیں، جتنے بھی معنی ہیں وہ سارے داخل ہوں تو لفظ ال استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ جامع معنی، جامعیت اور معنیت دیتا ہے۔ جو کچھ بھی حمد سے وابستہ ہو سکتا ہے وہ تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جب آپ پڑھتے ہیں، اور سچی تعریف یا حقیقی تعریف اللہ ہی کی ہے تو ان میں اختلاف نہیں ہے، بلکہ ترجمہ کرنے والا مجبور ہے کہ بہت سے معنی میں سے ایک کو اخذ کر لے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسا معنی اخذ کیا جائے جو زیادہ سے زیادہ حاوی ہو، یا ایک دو اور بھی اضافے بھی کر دیے جائیں کبھی ترجمے میں تو حرج نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ پڑھتے ہیں، جن کو واقفیت نہیں ہے، جو ترجمے پڑھتے ہیں، ان کو میں سمجھا رہا ہوں کہ کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ال کے وسیع معانی میں سے بعض ایک کو زیادہ پسند کر کے ترجیح دے دیتے ہیں، بعض دوسرے کو ترجیح دے دیتے ہیں، اور ترجمے کی یہ مجبوری ہے، تفسیر تو نہیں ہے۔ بہرحال ترجمہ کرنے والے کو الفاظ میں محدود ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، سب سچی تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔ سب بھی اور سچی کے دو معنی داخل کر دیے ہیں، اور میرے نزدیک یہ دونوں لفظ مل کے جامع معنی بن جاتے ہیں، اور ہر پہلو پر حاوی ہو جاتے ہیں، ہر غلط پہلو کو نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں۔ تمام تر کہنا بھی درست ہے، اور سب سچی تعریفیں کہنا بھی درست ہے۔ تو سب سچی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہاں بھی لے کا لفظ، حمد کا مطلب ہے تعریف، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے۔ لے کا مطلب ہے لیے، للہ، اللہ کے لیے۔ سب سچی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دو صفات کا ذکر پڑا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ اب ایک اور صفت کا بیان ہوا ہے جو ہے رب العالمین۔ العالمین کا مطلب ہے تمام جہان۔ یہاں بھی وہی لفظ ال داخل ہے، اور یہاں سچا، حقیقی، غیر حقیقی کا بحث نہیں ہے۔ تمام وہ کائنات جس کا تصور لفظ عالم میں پایا جاتا ہے، اور ہر قسم کے ایسے تصورات جو عالم کی کوئی صورت اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، ان سب پر لفظ عالمین کا اطلاق ال کی وجہ سے ہو جاتا ہے۔ تو العالمین سے مراد تمام جہان جیسے بھی ممکن ہے، لیکن قرآن کریم میں
بعض جگہ عالمین کا لفظ مخصوص عالمین کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں لفظ ال وہ معنی دیتا ہے، جیسا کہ حضرت مریم کی فضیلت کا ذکر ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ تمام جہان جو پہلے تھے یا بعد میں ہوں گے، ان جہانوں میں جن میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہیں، آپ کی ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، ان سب پر گویا حضرت مریم اور دیگر کو فضیلت ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے۔ وہاں العالمین سے مراد وہ عالم ہیں جو اس زمانے میں معلوم اور معروف تھے۔ پس حوالہ ال نے ایک ایسے تصور کو دیا جو پہلے سے ہمارے ذہن میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے وقت میں ایک معروف عالم تھا، اور وہ عالم اس عالم سے محدود تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہوا اور وسعت اختیار کر کے کل عالمین پہ پھیل گیا۔ پس نسبتی معنوں کے لیے بھی الف لام کام دیتا ہے، اور موقع محل کے مطابق آپ کو اگر الف لام کا حقیقت سمجھ لیں تو معنی سمجھنا کچھ مشکل نہیں رہے گا۔ ال کا معنی ذہن میں موجود کوئی خاص معنی بھی ہے، اور عالمین کا لفظ قرآن کریم میں بعض دفعہ اسی حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہے کلیتاً، زیادہ سے زیادہ جتنے معنی لفظ ال دے سکتا ہے وہ حمد میں پائے جاتے ہیں، اللہ کی حمد میں۔ اور دوسری صفت کیا بیان فرمائی؟ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی ان سب جہانوں کا جو تھے یا ہیں یا ہوں گے، یا جتنی بھی ان کی قسمیں ہیں، زندگی کے جہان ہوں یا موت کے جہان، ہر قسم کے جہان اس لفظ عالمین میں شامل ہوئے، اور ان کا رب ہے۔ اب رب کا کیا مطلب ہے؟ ہم جب کہتے ہیں رب تو مراد اللہ صرف لیتے ہیں، حالانکہ اللہ اور رب بعض اپنے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ اللہ ہے وہ نام ہے جو خدا تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اس کی تشریح کی بھی کوشش کی گئی ہے، مگر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہیے، ترجمہ ہو رہا ہے اس وقت، مگر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا نام ہے، آگے اس کا تعارف ہو رہا ہے۔ وہ رب ہے، رب کا معنی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کی کنجی ہے۔ یہاں کچھ ذرا ٹھہر ٹھہر کے معنی بیان ہوں تو آئندہ قرآن کریم کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو جائے گی۔ رب کا مطلب ہے تربیت دینے والا، پالنے والا، رزق عطا کرنے والا، ادنا حالت سے سنبھال کر آئندہ اعلی حالتوں کی طرف ترقی دینے والا۔ جب عربوں کے متعلق کہا جاتا ہے وہ محاورے میں کہ رب الفلوہ، تو مراد ہے اس نے گھوڑے کے بچے کی اس وقت پرورش شروع کی جب وہ ابھی پیدا ہی ہوا تھا، اور پرورش دیتے دیتے اس کو پروان چڑھا کر گھوڑے کی قابل گھوڑے کی عمر تک پہنچا دیا۔ تو ہر وہ شخص جو خدا کی ربوبیت کی صفت سے حصہ لیتا ہے اسے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کے تعلق میں جو بھی چیز آئے وہ پھر سنورتی چلی جائے، تب وہ صفت ربوبیت کا حصہ دار بنتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ایک شخص کسی چیز پہ قابض ہوتا ہے، اس کی دو ہی حالتیں کرتا ہے، یا تو بد سے بدتر ہوتی چلی جاتی ہے، یا اچھی سے اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، یا محلوں کے کھنڈرات بن جاتے ہیں، یا محلوں پر اور محلات کے اضافے ہوتے ہیں اور منزلیں بنتی ہیں، اور جہان کشادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تمام دنیا کے انتظامات کا ہی حال ہے۔ اچھا منتظم تھوڑی چیز سے بات شروع کر کے اسے ترقی دیتا دیتا بلندی کی طرف بھی لے جاتا ہے، اس کو پھیلاتا بھی چلا جاتا ہے۔ رب میں یہ سارے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو رب العالمین کا مطلب ہے جتنے بھی جہان متصور ہو سکتے ہیں ان سب کا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ایک لازمی تعلق ہے۔ کسی جہان کو بھی خدا نے اپنی حالت پر کھڑا نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے تعلق سے اور اس کی دو صفات سے جو پہلے بیان ہوئے ہیں، یعنی رحمانیت اور رحیمیت، ان کے جلوہ دکھانے کے نتیجے میں ربوبیت نے ہر چیز کو ترقی دی ہے، اور سارے جہان جتنے بھی ہیں ترقی پذیر ہیں۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔
اس کے متعلق بہت سے احمدی سوال کرتے رہتے ہیں اور میں پہلے جواب دے چکا ہوں، مگر یہاں ترجمے کے طور پر صرف سکھانا چاہتا ہوں کہ پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے اس کا تعلق تمام کائنات کے آغاز اور انسان کے آغاز، ہر چیز کے آغاز سے ہے۔ رحمانیت کے نتیجے میں بن مانگے دینے والا تخلیق کرنے لگا اور ان چیزوں کی تخلیق اس نے مکمل کی جو چیزیں مانگنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تھیں، ان کو وجود کی خلق بخشی، پھر ان کو ترقی، ربوبیت نے ان کو ترقی دی، ترقی دے کر کہاں تک پہنچایا؟ اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں ایک اور جہان اس کے لیے روشن ہو گیا جسے خلق آخر کہا جاتا ہے، اور وہ جہان ہے قرآن کا جہان، مذہب کا جہان، اللہ سے تعلق کا جہان۔ تو عالمین کے ایک نئے معنی وجود میں آئے اور ان نئے معنوں کے لحاظ سے رحمانیت اور رحیمیت کا تکرار ضروری ہو گئی۔ چنانچہ قرآن کریم نے یہ نہیں فرمایا العلیم اور العالم علم القرآن، بلکہ فرمایا الرحمن علم القرآن۔ یہ رحمان خدا ہے جس نے قرآن سکھایا ہے، یعنی کوئی مانگنے والا نہیں تھا، ایک نیا جہان انسان کے لیے روشن فرما دیا جو روحانی تخلیق کا جہان ہے، اور اس کا بھی وہی رحمان خدا ہے جو عام کائنات کا رحمان خدا ہے، مگر یہاں تعلق صرف ان بندوں سے ہو جائے گا جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلام سے روشنی پاتے ہیں، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس وہ مضمون جو تخلیق کائنات سے شروع ہوا تھا اب روحانی تخلیق کے میدان میں یا جہان میں داخل ہو جاتا ہے اور آگے اسی کے ساتھ تعلق ہے۔ بس دوسرا رحمان اور دوسرا رحیم ہمیں بتاتا ہے کہ رحمان خدا نے انسان کی روحانی ترقیات کے لیے بھی ایک جہان نو پیدا کر دیا ہے، اور وہ رحیم بھی ہے، وہ چھوڑے گا نہیں، مسلسل ہدایت کے سامان کرتا رہے گا۔ آدم کے وقت اس کی رحمانیت نے جو جلوہ دکھایا تھا وہ وہاں ختم نہیں ہوگا، بلکہ بہتر سے بہتر جلوے ظاہر ہوتے چلے جائیں گے، اور ربوبیت کی یہی شان ہے کہ ہر جلوہ پہلے سے بڑھ کر شان میں ہو۔ اور وہ جو جلوے ہیں وہ ان میں خدا تعالیٰ ہر وقت ضرورت کا خیال رکھتے ہوئے جب ضرورت پڑے گی رحیمیت کے تابع روحانی مسائل کے حل پیش فرماتا چلا جائے گا۔ مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم کے معنی تو آپ سمجھ چکے ہیں۔ یہ میں بتانا بھول گیا تھا کہ لفظ رحم سے ان کا تعلق ہے۔ رحم میں مادر کا بھی اسی مادے سے تعلق ہے، رحم کا بھی اسی مادے سے تعلق ہے۔ رحم کے لفظ کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کا رحمانیت اور رحیمیت سے تعلق ہے۔ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے دین کے دن کا۔ دین کا دن یہ کیا چیز ہے؟ اس کے بہت سے معنی کیے جاتے ہیں، لیکن ترجمے کے لحاظ سے نسبتاً مختصر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک ترجمہ تو خدا تعالیٰ نے خود فرمایا، قرآن کریم ہی میں بیان فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ لِنَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ۔ تمہیں کیا چیز سمجھائے کہ دین کیا ہوتا ہے؟ دین اس وقت کا نام ہے جبکہ ہر ملکیت اللہ کی طرف لوٹ جائے گی اور خدا کے سوا کوئی مالک نہیں رہے گا۔ یوم تملک نفس لنفس لا تملک نفس لنفس شیئا، کوئی شخص کسی جان کے لیے، نہ اپنے لیے نہ کسی غیر کے لیے، کسی چیز کا ادنا سے بھی مالک رہے گا۔ والامر یومئذ للہ، کلیتاً حکومت اور ملکیت خدا کی طرف لوٹ جائے گی۔ تو مالک یوم الدین کا ایک اور اہم ترین معنی ہے آخرت کا وہ دن جبکہ وہ عارضی ملکیتیں جو رحمان خدا نے عطا کی ہوں گی خدا کو واپس لوٹا دی جائیں گی، پھر وہ فیصلے فرمائے گا اور ہر چیز اپنے اصل کی طرف واپس چلی جائے گی۔ آغاز سے لے کر انجام تک کی ساری کہانی، تمام ارتقاء، خواہ وہ مادی تھا، خواہ وہ زندگی کا تھا، خواہ وہ مذہب کا تھا، وہ سارا ان آیات میں بیان فرما دیا گیا، اور اول سے آخر تک کی ساری کہانی مکمل ہوئی مالک یوم الدین پر۔ وہ مالک ہے یوم الدین کا۔
لفظ مالک کا مطلب ہے مالک آپ سمجھتے ہیں، اور مالک کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا. مالک جو چاہے فیصلہ کرتا ہے، لیکن ایک تسلی دلا دی کہ جو مالک ہے وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اسے ڈرنے کی کوئی بات نہیں. جو بھی فیصلے کرے گا حد سے زیادہ رحم والے ہوں گے اور بار بار رحم کا سلوک کرے گا. کئی تمہاری ٹوٹی ہوئی توبوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر بھی اگر کسی کے خلاف سزا کا فیصلہ ہو تو وہ سچا فیصلہ ہے. پھر کسی کے لیے کوئی شکوے کا حق نہیں. بس مالکیت اس کو لوٹی ہے جو سب سے زیادہ رحمان اور سب سے زیادہ رحیم ہے. اس کو نہیں لوٹی جو سخت مزاج ہے اور بھی صفات ہیں، مگر ان سب صفات کو ترک کر کے رحمانیت اور رحیمیت کی پناہ میں دوبارہ انسان کو دے دیا گیا. جہاں سے آغاز ہوا تھا وہیں انجام ہوا، اور نیک آغاز تھا نیک انجام ہوا. یہ تعارف سورہ فاتحہ کراتی ہے. الحمد، سب تعریف یا تمام تر تعریف، ہر سچی اور حقیقی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے، اور بن مانگے دینے والا ہے. وہ تمام کائنات کا خدا ہے اور مذہبی کائنات کا بھی خدا ہے، اور آخرت کے دن کا مالک ہے. دین کا ایک مطلب ہے مذاہب اور رستے، تو مالک یوم الدین کا مطلب ہے کہ جب دین کا دور شروع ہوگا اس وقت بھی مالک خدا ہی ہوگا. اور دین کے زمانوں میں اگر کسی کو حکم دینے کا حق ہے تو صرف خدا کو ہے. الامر یومئذ للہ سے پتہ چلتا ہے. تو جہاں دین کی باتیں کرو گے کسی اور کی بات نہیں سننی، صرف اللہ کی بات سننی ہے، کیونکہ وہ دین کے زمانوں کا، دین کے دور کا مالک ہے. اس کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ سوائے اس کے کچھ باقی نہیں رہتا کہ انسان اس کے سامنے سر جھکا دے اور یہ اقرار کرے کہ ایاک نعبد. لفظ ایا کا مطلب ہے تجھے اور صرف تجھے، تیری اور صرف تیری. اگر نعبدوں کا ترجمہ کیا جائے ہم عبادت کرتے ہیں، تو ایا کا مطلب ہوگا صرف تیری اور صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. ہم تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرتے. لیکن نعبدوں میں ایک مستقبل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، ایک ارادے کا اظہار بھی پایا جاتا ہے. ہم کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اے خدا جو اتنی عظمتوں کا مالک، آغاز اور انجام سب کا مالک ہے، ہم نے فیصلہ تو کر لیا کہ اب تیری عبادت کریں گے، کیونکہ خیر تیرے سوا کسی اور جگہ ہے کوئی نہیں. مگر کریں گے کیسے؟ کیا ہم میں طاقت ہے؟ تو اس کا جواب سورہ فاتحہ سکھاتی ہے نہیں. یہ دعا کرو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، مدد کے بغیر ہمیں یہ توفیق نہیں مل سکتی. تیری عبادت کرتے ہیں، تیری کریں گے، صرف تیری کرتے ہیں، صرف تیری کریں گے، مگر تجھ سے مدد مانگتے ہوئے. اس کے بغیر ہمیں توفیق نہیں مل سکتی. ایا کا مطلب ہے پھر صرف تیری ہی، صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اور ہم سب عبادت کرنے والے مانگتے ہیں، یعنی وہ تمام جو کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ اجتماعی دعا کر رہے ہیں. دعا کیا ہے؟ مدد کیا ہے؟ ایاک نستعین کا تعلق پہلے سے بھی ہے اور بعد سے بھی ہے. اگر اس کو پہلی آیت کے حصے سے جوڑیں، اور اسی آیت کا یہ حصہ ہے، جڑنا چاہیے اس کے ساتھ. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اور دوسرا مطلب ہے مدد مانگتے کیا ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس کی کیا معنی ہے. فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا کرو. مدد یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں عبادت کے ذریعے سچے رستے اور درمیانی رستے اور سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. کیونکہ عبادتیں ٹیڑھے رستوں پر بھی ہوتی ہیں، اور عبادت کے ہزار طریق دنیا میں رائج ہیں. بعض لوگ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ساری رات وہ شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں عبادت ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھا دی کہ صرف عبادت میری کرنا کافی نہیں، میری وہ عبادت کرنا ضروری ہے
جو اس رستے پر چلنے والوں نے کی جن کی عبادت میں قبول کر چکا ہوں. تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے. صراط الذین، اہدنا کا مطلب ہے دے ہمیں ہدایت. نا جہاں جہاں آتا ہے قرآن کریم میں اس کا ایک معنی ہم ہے، اور نستعین میں جو پہلا نون ہے وہ بھی ہم کے معنی رکھتا ہے، اور انا میں جو نا ہے وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو نون کے لفظ میں کوئی نفسی حوالہ شامل ہے عربی معنوں کے لحاظ سے. بس اہدنا کا مطلب ہے ہم سب کو ہدایت دے. ہدایت ایک عربی لفظ ہے، آپ سب جانتے ہیں، اردو میں بھی رائج ہے. اس کی مختلف صورتیں ہیں. ہدا کا مطلب ہدایت دی، یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے. اور جب اس سے التجا کا لفظ بنانا ہو یا امر کا صیغہ بنانا ہو تو کہا جاتا ہے اہدے، ہدایت دے. تو ایک جب مخاطب ہے تو اہدے کہیں گے. اے خدا اہدے نا ہمیں ہدایت دے. الصراط، پھر صراط آ گیا، الف لام آ گیا ساتھ، اس خاص رستے کی. المستقیم، جو بالکل سیدھا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے. صراط الذین انعمت علیہم. لیکن اس کے بعد پھر کون سی شرط باقی رہ گئی تھی جو وضاحت کرنی پڑی، وہ میں بتا دیتا ہوں. سیدھے رستے پر کچھ لوگ پہلے بھی چلے ہیں اور خدا کی طرف سے ہدایت پا کر چل پڑے تھے، مگر رستہ چھوڑ گئے، بے وفائی کی. کچھ رستے پر قائم رہتے ہوئے رستے کے مضمون بدلتے رہے، کچھ رستہ چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے دعا کامل کرو. یہ مکمل دعا ہے، جب تک مکمل نہیں ہوتی تمہیں چھوڑنا نہیں، تمہیں سکھا کے چھوڑنی ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی. الصراط، وہ سیدھا رستہ جو حقیقی اور اصلی اور کامل سیدھا رستہ ہے، جو سیدھا ہے ہر پہلو سے اور بیچ کے رستہ ہے، درمیانی راہ ہے اور اپنی ذات میں قائم ہے. اس رستے کی ہدایت دے، مگر ان لوگوں کے رستے کی جن فرمایا. انعام انہی لوگوں کو ملتا ہے رستے پر چلنے والوں کو جو منزل کو پاتے ہیں. اور سیدھے رستے پر جو رستے کر دیں، گڑے ڈال دیں یا دائیں بائیں ہٹ جائیں، وہ انعام والے نہیں رہتے. تو فرمایا ان لوگوں کا رستہ عطا فرما جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا رستہ نہیں جو مغضوب ہو گئے. وَلَضَّالِّينَ، نہ گمراہ ہونے والوں کا رستہ. یہاں ترجمے میں نے عملاً یہ ترجمہ نہیں کیا ارادتاً کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا. عام طور پر ترجمے میں یہ ملتا ہے، یہ مفہوم ہے، اس میں پایا جاتا ہے، مگر اس سے جو اصل عبارت ہے اس کا معنی کچھ محدود ہو جاتا ہے. غضب کا لفظ نہیں آیا. ان لوگوں کا رستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ سورہ فاتحہ میں نہیں لکھا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے جو مغضوب ٹھہرائے گئے یا مغضوب بن گئے، جن پر غضب نازل کیے گئے. اور اس میں غضب کا جو مضمون ہے یہ وسیع ہو جاتا ہے. بعض لوگ اللہ کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں اور دنیا کی طرف سے بھی لعنت کا نشانہ بنتے ہیں. بعض قوموں کے متعلق قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان پر خدا کی بھی پھٹکار پڑی اور دنیا کی بھی پھٹکار پڑی، اور وہ دنیا کے والوں کے غضب کا بھی نشانہ بنائے گئے اور بنائے جائیں گے، اور وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ یہ ہوتا رہے گا. اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ تیرے غضب کا نشانہ بنے تو یہ مضمون بیچ میں سے نکل جائے گا. اس لیے وہیں رہنا چاہیے جہاں سورہ فاتحہ ٹھہرتی ہے کہ وہ لوگ جو غضب کا نشانہ بنائے گئے، کس کی طرف سے یہ چھوڑ دیا ہے، کئی طرفوں سے بنائے گئے. ان کی رانی ہمیں چاہیے، نہ ان کی جو خود گمراہ ہو گئے اور رستہ ہی چھوڑ بیٹھے. کچھ لوگ رستے پر قائم رہے اور ایسے ہی بد حالت میں قائم رہے
کہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بجائے رستے کو نقصان پہنچا گئے. مثلا یہود ہیں، انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا جو اصل ہدایت کا مقصد ہے، لیکن اور ایسے ظلم کیے اور ظلموں کا شکار ہوئے کہ لوگ ان کے غضب کا نشانہ بننے شروع ہو گئے. اسی رستے پر ٹھہرتے ہوئے اس کے غلط معنی کر کے انہوں نے لوگوں کو اپنا مغضوب بنا لیا. نتیجہ یہی نکلنا چاہیے تھا کہ وہ خود مغضوب ہو جاتے اور اللہ کے بھی مغضوب ہوئے، اور جن بنی نوع انسان پر اللہ کے نام پر غضب ڈھائے تھے اللہ نے ان کو اجازت دی اور توفیق دی کہ وہ بدلے لیں ان سے، اور یہ سلسلہ جاری ہو گیا. فرمایا ہمیں ان سے پناہ چاہتے ہیں، وہ رستہ نہیں چاہیے. رستہ دے تو وہ دے جس پر حضرت محمد رسول اللہ چلے، جس پر آپ سے پہلے دوسرے انبیاء چلے، انجام تک، نیک انجام تک پہنچے، اپنے منزل مقصود کو پا گئے. اور ان بھٹکے ہوئوں کا رستہ بھی نہیں جو عیسائی ہیں، بظاہر رستے پر ہیں لیکن خدا کا بیٹا بنا بیٹھے اور گمراہ ہوئے اور دنیا کو گمراہ کر دیا. تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کچھ وضاحت کے ساتھ. صراط کا مطلب ہے رستہ، الذین کا مطلب ہے جو لوگ یا وہ لوگ. عام طور پر جن لوگوں، جو لوگ کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. صراط کو جب الذین کے ساتھ جوڑا گیا تو مطلب ہے صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ. یہ لفظ جب کا ہے اردو میں، اس کا، اس کا، ہمارا، تمہارا، اس کو عربی میں مختلف طریق پر بیان کیا گیا ہے اور قرآن کریم میں کثرت سے یہ ترکیب آتی ہے، اس لیے اس کو سمجھ لیجیے. اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. شروع ہی سے یہ شروع ہوئی ہے رب العالمین. رب عالمین کون کس کا ہے؟ عالمین رب کے ہیں. تو جو پہلے درج ہو اس کا ہو جاتا ہے اور جو بعد میں آئے وہ پہلے کا بن جاتا ہے. یہ ترکیب مسلسل اسی طرح قرآن کریم میں اور عربی میں رائج ہے، قرآن کریم میں بھی اسی طرح رائج ہے. مالک یوم، مالک کا مطلب ہے مالک، یوم کا مطلب ہے دن یا زمانہ. تو یوم بعد میں آیا، مالک پہلے آیا، اور ان دونوں کو اس طرح جوڑا گیا کہ یوم کا مالک خدا بن گیا. صراط الذین، ان لوگوں کا رستہ. رستہ اور الذین دو الگ الگ لفظ تھے. صراط الذین جب جوڑا گیا تو مطلب ہے ان لوگوں، راستہ ان لوگوں کا. انعمت علیہم، یہ تو ہاں غیر المغضوب علیہم، یہ بھی وہی ترکیب ہے لیکن ذرا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کا، اس کا، میرا، تیرا عربی میں جس طرح بیان کیا جاتا ہے گرامر میں اس کو کہتے ہیں مضاف مضاف الیہ. مضاف وہ ہے جو کسی کی طرف منسوب ہو، مضاف الیہ ہے جس کی طرف کوئی چیز منسوب ہو. اس کے بعد آمین کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرما لے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم فرمانے والا اور بن مانگے دینے والا ہے اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہے. بسم اللہ سے شروع ہو کر الف لام میم، یعنی دوسری آیت الف لام میم ہے. اس کے بعد پھر باقی مضمون شروع ہو جاتا ہے. البقرہ یہ جو سورت ہے یہ سب سے پہلے ہے لیکن ہے ہجرت کی، یعنی اس کا نزول مدینے میں ہوا ہے ہجرت کے بعد، لیکن ترتیب کے لحاظ سے ضروری تھا کہ اس کو پہلے رکھا جاتا. یہ تفصیلی پہلو میں چھوڑتا ہوں، صرف اختصار سے صرف بتا رہا ہوں کہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. الف لام میم تین لفظ ہیں، حرف ہیں. الف جو حرف ہے یہ انگریزی میں اس کا ایک متبادل تو مشکل ہوگا کیونکہ کئی معنی بن جاتے ہیں. اے لفظ کسی حد تک الف کے مشابہ ہے، لیکن جب یہ شروع میں آئے اے تو یہ
حمزہ کے مشابہ ہو جاتا ہے. بہرحال جو الفابیٹکس ہیں ان کے اندر الف، لام اور میم، لام مثلا ایل کے مشابہ ہے، میم ایم کے مشابہ ہے، تو 3 حروف ہیں. اب ان 3 حروف سے سورہ بقرہ کا آغاز کیوں کیا گیا، یعنی بسم اللہ کے بعد سورہ بقرہ کا آغاز کیوں کیا گیا؟ یہ بھی بحث چونکہ بار بار اٹھنی ہے، اس لیے میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دینا چاہتا ہوں. کیا یہ حرف بے معنی ہیں، محض حروف ہیں، یا کوئی اور معنی رکھتے ہیں؟ اور کیا کیا معنی رکھتے ہیں؟ کیوں بات کو کھول کر بیان نہیں کر دیا گیا؟ کیوں صرف حروف میں بات کی گئی اور آغاز ہی میں یہ مشکل کیوں پیش آ گئی؟ تو اس کے اوپر مختلف مفسرین نے مختلف روشنی ڈالی ہے. سب سے زیادہ عمدہ، سیر حاصل اور پرلطف بحث تفسیر کبیر میں اٹھائی گئی ہے. حضرت مسلم موعود خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مضمون کے ہر پہلو پر خوب کھل کے روشنی ڈالی ہے. خلاصتاً اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے، میں ہوں اللہ زیادہ جاننے والا. اس ترجمے کی وضاحت یہ ہے کہ الف کو اللہ کا پہلا حرف شمار کر کے، لام کو الف کو انا کا پہلا حرف شمار کر کے، لام کو اللہ کا بیچ کا حرف شمار کر کے، اور میم کو عالموں کا آخری حرف شمار کر کے ایک جملہ بنا لیا گیا ہے. اور یہ خیال کیا گیا ہے کہ اس جملے کا یہ نمائندہ ہے. اور اس پہلو سے جملے کی کہ حروف کی ترتیب اس کے ساتھ مطابقت کھا رہی ہے. پہلا حرف اس لفظ کا جو سمجھا گیا اس کا پہلا ہونا چاہیے، بیچ کا حرف اس لفظ کا بیچ کا ہونا چاہیے جو ہم نے سمجھا، اور میم اس لفظ کا آخری ہونا چاہیے کیونکہ اب بھی آخر پہ ہے جو ہم نے سمجھا. تو اس لیے مفسرین کا یہ جہاں جہاں بھی جنہوں نے بھی بیان کیا ہے، یہ بیان کرنا کہ اس کا مطلب ہے انا، اللہ، عالم، یہ ایک معقول بات ہے. اور اس لیے بھی علم کا مضمون اس سے تعلق رکھتا ہے، اور غالباً وہ اول معنی رکھتا ہے کہ بعد میں علم کی بات ہی ہو رہی ہے اور کامل علم کی بات ہو رہی ہے. بس یہ ترجمہ بھی اس کا ممکن ہے اور بھی ممکن ہے. بعض لوگوں نے الف سے اللہ مراد لیا، الف لام سے اللہ مراد لیا ہے اور میم سے محمد مراد لیا ہے. الف لام اللہ اور میم محمد، ان دو کے اتصال سے وہ نعمت وجود میں آئی جس کو ہم قرآن کی نعمت کہتے ہیں، اور نبوت بھی ملی اور کتاب بھی ملی. تو جتنے بھی ایسے معنی ہیں جو قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں، پرمعارف ہیں، جو قرآنی تعلیم سے ٹکراتے نہیں بلکہ انسان کے روحانی لطف کو بڑھانے والے ہیں، وہ تمام اجازت ہے کہ ان حرفوں میں کی طرف منسوب کر دیے جائیں. بس الف لام میم جو حروف کی صورت میں مضمون بیان ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کرنے والی کتاب، اور یہ مضمون قرآن پر آگے ہر جگہ حاوی ہو جائے گا. ایسا کلام ہے کہ ایک ایک حرف میں اس کے معنی ہیں، اور اس کا صرف حروف سے مقطعات سے تعلق نہیں بلکہ قرآن کریم کی دوسری آیات پر بھی جب آپ غور کریں تو بہت سے حروف ایسے ہیں جن پر نظر پڑتی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خاص طور پر اس محل پر رکھے گئے ہیں اور اس سے خاص معنی پیدا ہوتے ہیں. بعض صوتی مطابقتیں ہیں اور بعض نغماتی مطابقتیں ہیں. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا حروف کے استعمال اور محل اطلاق سے تعلق ہے. بس الف لام میم نے ایک قسم کا چونکا دیا ہے پڑھنے والے کو کہ ایسی کتاب کو پڑھنے لگے ہو جس کے حرف حرف میں جان ہے، حرف حرف میں پیغام ہے، اس لیے ہوش اور غور سے پڑھنا. دوسرا اس میں یہ مضمون بیان ہوا ہے، اور اس کا یہ مضمون بھی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ثابت شدہ ہے کہ حروف میں بعض عادات مضمر ہوا کرتے ہیں، اور ان عادات کے حوالے سے بعض
تاریخی واقعات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بس الف لام میم اور بعد میں آنے والے ایسے ہی مقطعات، یعنی ان صورتوں کا آغاز جو حرفوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کا بعض زمانی قدروں سے بھی تعلق ہے، ایسی باتوں سے تعلق ہے جو مخصوص زمانوں میں ہونے والی ہیں، اور اس رنگ میں پیشگوئی کا رنگ ان حروف میں پایا جاتا ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو چونکہ مدینے میں نازل ہوئی تھی، یہود یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک منصوبہ بنا کے حاضر ہوئے، کیونکہ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ حروف کے عددی معنی لیے جاتے تھے اور ان پر بڑا زور دیا جاتا تھا. آج بھی میں نے بائبل کی ایسی کامنٹریز دیکھی ہیں جن میں بتایا گیا ہے کہ یہ حروف ان اعداد کے علمبردار ہیں اور آگے سارا مضمون ان سے تعلق رکھتا ہے. اور اس پر یہود علماء خصوصیت سے بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمیں علم اعداد دیا گیا ہے، اور ہماری بائبل میں اس مضمون کو بڑی عمدگی کے ساتھ نبھایا گیا ہے. قرآن کریم نے بھی ان کو استعمال کیا اور اس میں کچھ پیشگوئیاں کی. یہود اپنے مرضی کے معنی ان حرفوں کو پہنانے کے لیے یہ سوچا کہ الف کا مطلب ہے 1، لام کا مطلب ہے کلمہ 30 اور میم کا مطلب ہے 40، تو کل 71 سال ہوئے. تو انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ اچھا وقت ختم ہو گیا اتنی جلدی؟ اوہو اچھا. خیر کوئی بات نہیں، 71 سال کی بات تو بعد میں ہوگی. اور یہ کہتے ہیں آدھا منٹ رہ گیا صرف. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے آپ کی دین کی عمر صرف 71 سال ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے اور مقطعات پڑھنے شروع کیے کہ مجھ پر یہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے، وہ بھی نازل ہوا ہے. وہ عدد بڑھتے گئے یہاں تک کہ یہود نے کہا بات ہمارے کے ہاتھ سے باہر نکل گئی ہے. بس قرآن کریم کے اعداد دراصل لامحدود معانی رکھتے ہیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ میں آپ کو سورہ بقرہ کے باقی معنی بتاؤں گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.